حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج شوال المکرم کی 11 تاریخ ہے 1443 ہجری، اور 13 مئی سن 2022 عیسوی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں شہدائے احد کے بارے میں آگاہ کر چکا ہوں۔ آج ذہن میں آیا کہ کیوں نہ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ ان کو القاب خود سرکار مدینہ نے دیا۔ شہیدوں کا سردار وہی ہوگا جس کو یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے خود القاب دیا کہ یہ تو سید الشہداء ہیں۔ وہی سب سے افضل مقام کے مالک ہیں۔ ابتدا ہی میں یہاں تک کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان بنے، اور کیسے بنے؟ کتابوں میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمان ماری گئی۔ مارنے والا کون تھا؟ ابو جہل تھا، عمر ابن حشام تھا۔ اس نے آمنہ کے لال کو پیشانی پر جب کمان ماری، خون کی دھار جو چھوٹی دور جا پڑی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میرے یتیم بھتیجے کو کمان ماری ہے ابو جہل نے۔ گئے ہیں یہاں تک کہ بدلہ لے کر آئے، ابو جہل کی پیشانی پر کمان دے ماری۔ تو نے میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہوا ہے، بے وارثہ سمجھا ہوا ہے۔ خبردار، اگر آج کے بعد میرے بھتیجے کو کچھ کہا گیا تو میں انتقام لینے کے لیے آگے ہوں گا۔ ابو جہل سے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بدلہ لیا، پھر اس کے بعد یہاں تک کہ خود اپنے یتیم بھتیجے کے پاس آ گئے، فرمایا میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ پھر فرمایا کہ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا۔ 3 مرتبہ جب کہہ دیا، بالآخر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا کہ اے یتیم بھتیجے، آپ بولتے کیوں نہیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا چچا جان، میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور رہی بات کہ آپ نے کہا کہ خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے آیا ہوں، تو اس پر کہنے لگے کہ اگر آپ میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائیں، اس سے بڑھ کر مجھے اور کوئی خوشی نہیں۔ میری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائیں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ اب
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کام ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء ساری رات آرام کرتے ہیں، پہرے دار کوئی اور نہیں، یہاں تک کہ آپ کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ ایسا بھی معاملہ آیا کہ یہاں تک کہ فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر آ رہے تھے، لوگوں نے بتا دیا اے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب آ رہے ہیں، ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے، اس کے ارادے غلط نظر آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو ہمارے آقا کو کوئی نقصان پہنچائے۔ فرمایا آنے دو، اگر صحیح نیت لے کر آ رہے تو ٹھیک ہے، اگر غلط ارادہ لے کر آ رہا ہے، اسی کے ہاتھ پر، اسی کا سر کاٹ کر میں اسی کے ہاتھ پر رکھ دوں گا، اسی کا ہاتھ ہوگا اور اسی کا سر ہوگا، اسی کے ہاتھ پر رکھ دوں گا، آنے دو۔ ہر معاملات میں یہی چچا جان آگے۔ پھر ایسا معاملہ آیا کہ کفار مکہ بدر کی لڑائی کے لیے اکٹھے ہو کر آ گئے۔ ان کو پتہ چلا کہ امام الانبیاء مدینے میں شہرت حاصل کر رہی ہیں، لوگ دھڑا دھڑ مسلمان بن رہے ہیں، یہ تو کل کو ہمارے لیے وبال جاں بن سکتے ہیں، لہذا ان کو نیست و نابود کیا جائے، جتنے بھی ماننے والے ہیں سرکار کو بھی نعوذ باللہ یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے۔ یہ اکٹھے ہو کر آ گئے۔ اس پر بھی امام الانبیاء مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہہ دیا اے آقا، اے میرے بھتیجے، کفار مکہ چل کے آئے، بدر کے مقام پر پہنچ چکے ہیں، آپ ہمیں آرڈر دیں، ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء نے کہہ دیا لڑائی اچھی نہیں، میں نہیں لڑنا چاہتا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 مرتبہ میں نے بار بار کہا آقا وہ چل کر آئے، ہم تو ان کی طرف حملہ کرنے کے لیے نہیں گئے بلکہ وہ چل کر آئے، لہذا آپ یہاں تک کہ تیاری کریں، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے حکم دیں، ہم بھی ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ آقا کی دلی خواہش تھی کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اچھی چیز نہیں ہے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے مسجد نبوی میں دیوار کے قریب ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، چچا جان کو انکار کر دیا، یہاں تک کہ چچا جان افسردہ ہو کر باہر آ گئے، دل میں سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ تو 1000 فوج کا لشکر لے کر آئے ہیں اور یہاں تک کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ باہر آئے، افسردہ تھے، کہنے لگے اے میرے اللہ، میں نے 3 مرتبہ التجا کی، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکاری کر دی، الہی اب یہاں تک کہ کفر اسلام کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے، الہی ہماری مدد فرما۔ اللہ عز و جل نے پھر ایسی مدد فرمائی
کہ فوراً امام الانبیاء پر قرآن اترا. اب جنگ کی جہاد کی تیاری کا سارا آرڈر دے دیا اللہ پاک نے. اوازیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر آ جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے باہر آ جاؤ. یہ سارا کا سارا آرڈر مل گیا کہ آ جاؤ. آئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اب تیاری ساری کی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاد کا آرڈر جو پہلی مرتبہ ملا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملا. اور فوج کا یہاں تک کہ چیف آرمی اسٹاف جو بنایا گیا وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، امیر بنا دیا گیا فوج کا. اور جنگ بدر میں ان کی وجہ سے فتح بھی ہوئی. یہ بھی یاد رکھنا عتیبہ جو مارا گیا وہ بھی یہاں تک کہ امیر حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا. اور کتابوں میں آتا ہے کہ غالباً تائمہ نام ہے وہ بھی مارا گیا. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار کفار مکہ کے مارے گئے. اور یہ بھی بتا دوں کہ ابو جہل جو ہے وہ بھی یہاں تک کہ جنگ بدر میں مارا گیا. اور مارنے والے کوئی بڑے نہیں تھے. ایک بچے کی عمر کتابوں میں آتا ہے 10 سال کی تھی اور دوسرے بچے کی عمر 8 سال کی تھی. یہاں تک کہ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھائیوں کے ہاتھوں سے مارا گیا. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے قریب ہے. 3 ہجری آ گئی، رمضان المبارک گزرا، روزوں میں رہے، عبادت میں رہے. رمضان کے بعد آیا شوال المکرم کا مہینہ، اسلامی یہ 10واں مہینہ ہے. پھر یہاں تک کہ احد کے دامن کے میں آ گئے کفار مکہ. اب تو بڑی تیاری کر کے آئے. کتابوں میں آتا ہے تقریباً 3000 کا لشکر لے کر آئے، فوج لے کر آئے. یہاں تک کہ 3000 فوجی بھی آئے، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی ساتھ لے کر آئے. عورتیں بھی ساتھ آئیں. صرف یہ نہیں کہ 3000 افراد آئے ہیں اور عورتوں کو ساتھ لے کر، گھر والیوں کو ساتھ لے کر کیوں آئے؟ اس کی وجہ لکھی ہے کتابوں میں. وہ یہ کہ آدمی جتنا بھی بہادر ہو کمزور پڑ ہی جاتا ہے، لیکن عورت کا تانا بہادری سے پیچھے نہیں ہٹنے دیتا. اور کفار مکہ، قریشین مکہ کی یہ نیت تھی کہ عورتوں کو اس نیت سے ساتھ لے کر جاؤ کہ اگر ہماری عورتیں پکڑی گئیں، ہم اپنی عورتوں کو چھڑانے کے لیے جذبہ ہمارے اندر ہوگا، لہذا ہمارا جذبے کی وجہ سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جیت کر بھی آئیں گے اور یہاں تک کہ زیادہ سے زیادہ نقصان بھی پہنچا کر آئیں گے. 3000 فوج لے کر آئے. ادھر امام الانبیاء نے جو تیاری کی وہ کل ٹوٹل 1000 فوج ہے. توجہ کرنا، 1000 فوج میں سے بھی کل ٹوٹل جو بچی وہ 700 300 فوج لے کر
عبداللہ ابن ابی لے کر چلا گیا کہ نبی نے میری بات نہیں مانی. نام بھی دیکھو عبداللہ، اللہ کا بندہ، پر اس کے کارنامے دیکھو، آقا کی غلامی چھوڑ بیٹھا. رئیس المنافقین کا القاب خود سرکار نے دیا، کسی اور نے نہیں دیا. منافق کسے کہا جاتا ہے؟ ذرا اس کی تشریح کر دوں. اوپر کے کالے کو کافر کہا جاتا ہے. یہ بھائی کلمہ نہیں پڑھتا، یہ قرآن نہیں پڑھتا، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ حضور کو نہیں مانتا، یہ اوپر کا کافر ہے. اور بہت سارے لوگ مدینے میں ایسے پیدا ہو گئے جو اندر سے کالے تھے. یاد رکھنا، جو اوپر کا کالا ہو وہ نقصان کم دیتا ہے، جو اندر کا کالا ہو، منافق ہو، اس سے نقصان زیادہ پہنچتا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مکے میں تھا مجھے کفر اور اسلام کا سامنا تھا. جب میں مدینہ طیبہ میں جا پہنچا مجھے سب سے زیادہ سامنا جو ہے یہاں تک کہ منافقین کا کرنا پڑا. عبداللہ ابن ابی یہاں تک کہ کہتا ہے مدینے میں لڑو. اللہ پاک نے فرما دیا محبوب یہ مدینے میں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تیس نیس کرنا چاہتا ہے، عورتوں کو، بچوں کو، پوری مدینے کی بستی کو برباد کرا دینا چاہتا ہے. آپ اس کی نہ مانیں، آگے چلیں. کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ سرکار کا ارادہ بھی یہی تھا کہ یہاں تک کہ جنگ احد جو ہے، احد پہاڑ میں لڑی گئی نا، یہ مدینے میں ہوتی، لیکن ارادہ یہ تھا. کچھ نوجوان صحابہ نے کہا کہ نہیں جی وہ بدر میں شامل نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو اشتیاق بھی یہ ہے کہ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں. مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ اسے شہادت ملے. ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، احد کے دامن میں لڑیں. اب احد کے دامن کی جب تیاری ہوئی، سرکار مدینہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے زیرہ پہن کر آئے. اب زیرہ کیا ہے؟ لوہے والا لباس ہوتا تھا، یہ جنگوں میں استعمال اب بھی ہوتا ہے. اس سے تلوار کا، بھالے کا، تیر کا اگر وار ہو تو اثر نہیں ہوتا، کیونکہ لوہے کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، تیر جو ہے گزر جاتا ہے. انسان کا دل کا حصہ نازک ہوتا ہے، اگر تیر لگ جائے تو فوری انتقال کر سکتا ہے. کمر کی ریڑھ کی ہڈی کا حصہ نازک ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے پیٹ کا حصہ، آنتوں کا، معدے کا حصہ نازک ہوتا ہے. وہ لوہے والا جو لباس جسے زرہ کہتے ہیں، اس کے پہننے سے یہ ہے کہ بدن کور ہو جائے. بازو پر اگر تیر لگ جائے، تلوار کا وار ہو جائے، آدمی کی جان نہیں جاتی. یہاں تک کہ آدمی کے پیروں پر لگ جائے، یہاں تک کہ ٹانگوں پر لگ جائے، اس پر بھی یہاں تک کہ آدمی مرتا نہیں ہے، لیکن دل، کمر، کچھ چیزیں ایسی ہیں. اور لوہے والی خود ٹوپی اور اس کے ہلکے زنجیریں، کڑیاں لگی ہوئی ہوتی تھی، وہ بھی سرکار پہن کر باہر آ گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے برآمد ہوئے. آپ نے یہاں تک کہ فوجی تیاری کر لی. اب صحابہ کرام کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کا ارادہ تھا مدینے میں لڑائی کریں، ہم مدینے میں لڑنے کے لیے تیار ہیں. آقا نے فرمایا نہیں نہیں، اب میں زیرہ پہن کے آ چکا ہوں، اب میں واپس گھر نہیں جاؤں گا جب تک قتال نہیں ہوگا، جب تک لڑائی جنگ نہیں ہو جائے گی. اللہ کا نبی یوں ہی بھاگ کر گھر میں نہیں جایا کرتا.
اب تو آرڈر ہے نا کہ وہ چل کر آئے اور ادھر میں تیار ہو کر آیا، میں واپس نہیں جا سکتا۔ یہ بھی سرکار نے سبق دیا کہ جو فوج تیار ہوتی ہے، جو فوجی دستہ یا فوج کا آدمی وردی پہن لیتا ہے، اب اس پر لازم ہے، غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ ملک کے لیے یہاں تک کہ جان دینا اس کے لیے افضل ہے۔ بھاگنا نہیں، وردی اتارنا نہیں، یہاں تک کہ اب ملک کے لیے جان دینا افضل ہے یا جہاد کرنا افضل ہے۔ سرکار نے اتنا بڑا سبق دے دیا کہ جب میں نے زرہ پہن لی، میں نے جب لوہے والی خود پہن لیا، ٹوپی پہن لی، اس کے ہلکے کڑیاں زنجیریں لگی ہوئی ہیں، وہ پہن کر میں باہر آیا ہوں، اب واپس نہیں جاؤں گا۔ آ گئے احد کے دامن میں، یہاں تک کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر امیر بنایا گیا۔ ایک درہ جہاں پر 50 صحابہ کو تعینات کر دیا گیا۔ اختلاف ضرور ہے، بعضے کہتے ہیں جنگ احد جو ہے وہ 7 شوال کو ہوئی، بعضے کہتے ہیں 15 کو ہوئی اور پیر کا دن تھا۔ اختلاف ہوتا ہے کتابوں میں۔ اس کی وجہ بتا دوں کہ تاریخ لوگ زیادہ تر چند چیزوں کی جانتے تھے۔ اب بھی آپ کو بچے کی پیدائش کی تاریخ یاد ہوگی تو انگریزی، کیوں کہ درج جو انگریزی ہوتی ہے۔ تنخواہ ملنے کی تاریخ یاد ہوگی تو انگریزی، چاند کی نہیں۔ بعض اوقات چاند جو ہے، چاند کی پہلی ہوتی ہے اور ادھر ابھی 20 ہوتی ہے انگریزی کی، بھائی پہلی تو لگ گئی، لیکن تنخواہ کب ملے گی؟ انگریزی کے مطابق۔ چاند کے مطابق کسی کو ملتی ہے تنخواہ؟ تو اس لیے کہ اب بھی ہمیں خاص موقع کا، اب بھی عوام کو اگر چاند یاد رہتا ہے یا رمضان کے روزے کا تراویح پڑھنی ہوتی یا عید کا، اس کے علاوہ نہ روحت ہلال کمیٹی کا پتہ ہوتا ہے، نہ کچھ کہ کب چاند 29 کا ہوا، 30 کا ہوا۔ اسی طرح اور طریقوں سے بھی عام روٹین میں لوگ واقف نہیں تھے۔ ایک تو رمضان کی تاریخ سے اور دوسرا خاص طور پر حج کی تاریخ سے۔ حج جو ہے وہ ہمیشہ ذوالحج کے مہینے میں آیا۔ حج یہ نہیں کہ حج جو ہوگا وہ یہاں تک کہ انگریزی کے لحاظ سے ہوگا، عیسوی کے حساب میں نہیں۔ اسی لیے تاریخوں کا اختلاف ہے۔ مہینے بھی بعد میں بنائے گئے کہ کون کون سے مہینے، یہ ترتیب جو بنائی گئی اس کو بھی سارا سیٹ کیا گیا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ اب ربیع الاول کیا ہے؟ پہلی بہار۔ ربیع الثانی کیا ہے؟ دوسری بہار۔ اس کے بھی نام بعد میں رکھے گئے ترتیب سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ میں اختلاف ازل سے چلا آ رہا ہے۔ مہینہ یہی تھا۔ آج بھی قاری صادق حسین صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ تاریخ کی زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ تو پکی بات ہے نا کہ جنگ احد جو ہے وہ شوال المکرم میں ہوئی تھی، اسی مہینے میں ہوئی۔ بہرحال یہاں تک کہ جنگ احد کا معاملہ، مورچے پر تمام 50 آدمی تعینات ہیں، لڑائی شروع ہو گئی۔ شروع میں مسلمانوں کو فتح ملی، بڑے بڑے کافر 12 مارے گئے۔ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے مسلمان آگے بڑھے۔ ذرا ساتھ ساتھ تشریح اس لیے کرتا ہوں، کافی سارے ساتھیوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اب مال غنیمت کیا بات کر رہا ہے۔
مال غنیمت اسے کہتے ہیں، ورنہ کسی کے آپ گھر میں سے ماچس نہیں اٹھا سکتے۔ ماچس تو دور کی بات ہے، ماچس کی تیلی جو ہے وہ بھی بغیر اجازت کے نہیں اٹھا سکتے۔ میں اپنی بات کروں، کبھی کسی ریڑی والے کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، اگر کھجور لے رہا ہوتا ہوں، ان کو عادت ہے یار ہے کھجور کا چکاکی میں آدھے کاری سب چاہ گنو، میں کہ ایک کم غلط ہے۔ اگر اپنے ہاتھ نہ دیتے تو ٹھیک ہے، کئی لوگ پکوڑے سموسے والے کی دکان پر کھڑے ہوتے ہیں، یار دوستوں نے پکوڑا چاہ کے گپ بھی مرے لگے منہ پہلے کھڑے، جائز نہیں، گناہ ہے۔ اور شودہ دوستی دی وجہ کو چپ ہونے اندرو تندرو دل چاہتا پہ ہوتی کہ دیکھ میرے کتنے پکوڑے کھا گئے، خود ہاتھ مار رہے ہوتے، یہ جائز نہیں۔ مال غنیمت اسے کہا جاتا ہے۔ اب جو تلواریں پڑی ہیں، کسی کی زرہ پڑی ہے، یہاں تک کہ جو مال پڑا ہے ان پر اب قبضہ جو ہے مسلمان کا ہے، مسلمان کے لیے مال غنیمت ہے، ان کے لیے اب اللہ کی طرف سے حلال ہے، اس پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ وہ قبضہ کرنے کے لیے مسلمان اب آگے بڑھے۔ احد میں شروع میں فتح ہوئی، مسلمان آگے بڑھنے لگے۔ اب جس مورچے پر 50 آدمی تعینات تھے وہاں پر اختلاف ہو گیا۔ بھئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے یہاں تعینات کیا ہے مورچے کے لیے، اب مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، لہذا آگے بڑھیں، مال غنیمت اٹھائیں۔ 50 آدمی تعینات تھے، 35 آدمی آگے بڑھے مال غنیمت اٹھانے کے لیے، اور پیچھے درے پر 15 آدمی رہ گئے۔ اور خالد بن ولید اس وقت ابھی مسلمان نہیں بنے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس طرف کا درہ خالی ہے، صرف چند صحابہ تعینات ہیں، یہاں تک کہ اس طرف سے پیچھے کے مورچے سے آ کر حملہ جو کیا، امام الانبیاء کے چہیتے 70 صحابہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ تو شہید ہو گئے، یہاں تک کہ اطلاع دی گئی آمنہ کے لال کو بھی، یہاں تک کہ گرا دیا گیا ہے، یہاں تک کہ آمنہ کا لال بھی ہے، گہری جگہ گرا دیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی چوٹیں لگیں۔ لوہے والا جو خود ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کے حلقے، اس کی زنجیریاں، کڑیاں جو ہیں سرکار کے منہ میں گھس گئیں، کافی سارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون میں لت پت ہو گئے۔ جبریل امین فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا پر تھا، مالکی کائنات کی طرف سے آرڈر آ گیا، جبریل جلدی جاؤ، یہاں تک کہ میرا محبوب کو گرا دیا گیا ہے، پر سنبھال بھی لو، یہاں تک کہ میرے محبوب کے خون کا ایک قطرہ زمین پر نہ گرنے دینا۔ اگر آقا کا خون زمین پر گر گیا، یہاں تک کہ قیامت تو آ سکتی ہے، یہاں تک کہ سبزہ کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ جبریل امین علیہ السلام کو 600 پر اللہ پاک نے لگائے ہوئے ہیں، پر پھیلائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا۔ حضرت جبریل امین کا فرمان ہے کہ کئی جگہ ایسی ہے جہاں مجھے آرڈر دیا گیا، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، تو پھر بھی مجھے آرڈر دیا گیا کہ آپ ان کو سنبھالیں۔ انہوں نے تو پنگھوڑے کے ذریعے پھینک دیا تھا نا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو، جھلنے کے لیے کسی اور کو نہیں۔ فرشتوں کے سردار
یہاں تک کہ جبریل امین کو آرڈر دیا گیا سنبھالو۔ اسی طرح کتابوں میں آتا ہے یوسف علیہ السلام جب بھائیوں نے دھکا دیا کنویں میں گر رہے تھے، نیچے کافی گہرا تھا، اللہ پاک نے فرمایا ابھی بچے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا جبریل جاؤ پر بچھا دو، میری نبوت آ رہی ہے، کوئی چوٹ نہ لگنے پائے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے بچایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں دھکا دیا گیا، کافی اونچا پہاڑ ہے، یہاں تک کہ آپ گہرائی میں جب گرے تو جبریل امین کو حکم ہوا سنبھال بھی لو، لو لوہان پھر بھی ہوئے، لو لوہان ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور یہ بھی پکی بات ہے کہ جبریل کو آرڈر ہوا کہ خون کا قطرہ نیچے نہ گرنے پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قوم کو اللہ کیا ہدایت دے گا کہ جس نے نبی کا یہ حال کر دیا، لو لوہان کر دیا۔ اس پر بھی اللہ پاک نے منع کر دیا، فرمایا اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو اگر تکلیف پہنچی ہے کوئی بات نہیں، پر ایسا نہ کہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایسا نہ کہنے کی وجہ کیا تھی کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دینا چاہتے تھے۔ اب دیکھو خالد ابن ولید 125 جنگیں لڑی ہیں مسلمان بننے کے بعد، اللہ پاک خالد بن ولید کو کیا القاب دینا چاہتے ہیں؟ سیف اللہ کا۔ آج خالد بن ولید کی وجہ سے سرکار کو نقصان پہنچا، چوٹ پہنچی، یہاں تک کہ دندان مبارک شہید ہوئے، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی کہتے ہیں محبوب ایسے نہ کہیں، انشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ عن قریب مسلمان ہوں گے۔ کچھ نہ کہے، بات کو سمجھے۔ اگر نبی کہہ دیتے کہ اس قوم کو ہدایت نہیں ملے گی، قیامت آ سکتی تھی، کسی کو کفار مکہ قریشی نے مکہ کو ہدایت نہ ملتی، لیکن اللہ پاک کے نبی نے کہا انہیں کیسے ہدایت ملے؟ اللہ پاک نے اسی ٹائم اعلان کر دیا ملے گی انہیں ہدایت۔ عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، امام الانبیاء کے منہ میں رخسار میں زنجیریں، وہ حلقے وہ کڑیاں گھسی ہوئی ہیں، باہر نہیں آتی، نکالنے لگے، ہاتھوں سے نہ نکلنے لگے، اپنے دندان مبارک میں پھنسا کر باہر نکالنے لگے۔ کتابوں میں آتا ہے عبیدہ بن جرح کے اوپر کے 2 دانت، نیچے کے 2 دانت، اس صحابی کے 4 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ امام الانبیاء زخمی ہیں، ایسی حالت میں بتایا گیا آپ کے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، 11 ٹکڑے کر دیے گئے، شہید بھی ہو گئے ہیں، 11 ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ سارا کچھ آگاہ کیا گیا۔ سونے ہو انتے توجہ کرو، اپنے کمل توجہ۔ 11 ٹکڑے کر دیے گئے۔ امام الانبیاء خود آئے، زخمی حالت میں آئے، چکر کھا کر نیچے بیٹھ گئے، لہو کی چلو بھری، آسمان کی طرف پھینک دی، فرمایا الہی کیا تو دیکھ نہیں رہا میرے چچا جان کا کیا حال کر دیا؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں نے جب کپڑا چہرہ انور سے ہٹایا، کھوپڑی بھی نہیں، دماغ بھی نہیں، آنکھیں نہیں، کان نہیں، ہونٹ نہیں، زبان نہیں، ناک نہیں، دل بھی نہیں، کلیجہ بھی نہیں، 11 ٹکڑے کر کے میرے چچا جان کے چلے گئے۔ ہندا نے یہاں تک کہ 11 چیزوں کا ہار بنا لیا، دل کا ہار بنا لیا، آج تو پھولوں کا ہار بنایا جاتا ہے، ہندا نے سیدنا شہداء امیر حمزہ کے دل کا ہار بنایا، کلیجے کا ہار بنایا، یہاں تک کہ گوشت کے لوتھڑوں کا ہار بنایا، ان کے یہاں تک کہ دماغ کا ہار بنایا،
کانوں کا ہار بنا دیا، یہاں تک کہ ناک زبان ہار بنا کر 11 چیزیں گلے میں لٹکا کر آئی، آقا کو دکھا رہی ہے، چڑھا بھی رہی ہے، دیکھ تیرے پیارے چچا کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا ہے۔ روئے سرکار مدینہ، اور یہاں تک کہ قرآن حکیم گواہ ہے، 14واں پارہ ہے، سورہ نحل میں آیاتیں آ گئیں، مالکی کائنات نے قرآن حکیم بھیج دیا، آج ہم لوگ قرآن حکیم پر توجہ بھی نہیں کرتے۔ امام الانبیاء روئے ہیں عہد کے دامن میں اور کہنے لگے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، میری بات نہیں، اللہ کا قرآن آ گیا، اور اگر تم ان کو تکلیف دینی ہی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو انہوں نے پہنچائی ہے۔ امام الانبیاء کو دکھ ہوا، فرمایا میں اپنے چچا جان کے بارے میں یہاں تک کہ 70 کافروں کا سوال کروں گا۔ پہلے تو فرمایا نہیں 70 کا نہیں، صرف ایک کا سوال کرنا، 70 کا نہیں۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء کو کہہ دیا گیا جتنی تکلیف دی گئی اتنی ہی تکلیف ان کو پہنچاؤ، اس سے زیادہ نہیں، آگے میری بات نہیں۔ اللہ کا قرآن آ گیا، فرمایا والا ان صبرتم لہو خیر للصابرین، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہاں تک کہ صبر کے بارے میں اللہ پاک نے اعلان کر دیا، اے املا کے لال آپ صبر کریں، صبر کرنا زیادہ افضل ہے۔ امام الانبیاء کے 70 صحابہ شہید ہو گئے احد کے دامن میں، یہاں تک کہ قبریں بھی کم ہیں، احد کا پہاڑ ہے، یہاں تک کہ مدفن ایک صحابی کو نہیں، 3 صحابہ کو ایک قبر میں اتارا گیا۔ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ بعض صحابہ کفن بھی اتنے کم ہیں، ایک ہی کفن میں 2 صحابہ کو رکھا گیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہاں تک کہ ان کا قد کافی لمبا تھا، آقا کو اطلاع دی گئی اے آقا آپ کے چچا جان کا اگر سر ڈھانپتے ہیں پیر ننگے ہو جاتے ہیں، اگر پیروں پر کپڑا کفن ڈالتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ فرمایا میرے پیارے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں تک کہ سر ڈھانپ دیا جائے، پیروں پر کھجوروں کے پتے پھینک دیے جائیں، پتے ڈال دیے جائیں۔ آقا کا فرمان یہ ہوا، اس طریقے سے تمہیں کیا معلوم ہے جنگ احد میں بھی کتنا نقصان پہنچایا گیا۔ پھر بھی اللہ کا قرآن حکیم چل رہا ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اللہ پاک نے فرما دیا اور صبر ہی کرو، اور تمہارا صبر ہی اللہ کی مدد سے ہے، اور ان کے بارے میں غم نہ کرو، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں مجھے تو پتا ہے، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، انہیں کرنے دو جو کچھ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ سارا قرآن حکیم سورۃ نحل میں اس معاملات کا آرڈر آیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جنگیں جو ہوئی، بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کتابیں پڑھ لیتے ہیں معمولی سی، یا انگریزوں کی لکھی ہوئی پڑھ لیتے ہیں، لو جی مسلمانوں نے کب اسلام پیار سے کے ساتھ پھیلایا ہے، اور انہوں نے تو جبر، انہوں نے تلوار کے سر پر پھیلایا ہے، اور نہیں، اسلام جو ہے پیار کے ساتھ پھیلا ہے، وہ آئے چل کر، سرکار کو اب گئے چل کر۔ کیا آپ کو پتا نہیں کہ یہی جنگ احد پر جتنے ظلم و ستم کرنے والے تھے سرکار نے فتح مکہ کے موقع پر کس طریقے سے معاف کیا ہے؟ آج ہی صبح پڑھ رہا تھا، واشی آیا کہنے لگا آقا کلمہ پڑھ کے مسلمان بننا چاہتا ہوں، فرمایا ہاں بن جاؤ، کلمہ پڑھا مسلمان بن گئے، فرمایا واشی
پہلے واشی نے خود کہا آقا پہچانا میں کون ہوں؟ فرمایا ہاں ہاں جانتا ہوں، تو وہی ہے جس نے میرے چچا جان امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے کیے تھے۔ اور خود سرکار نے کہا، کہنے لگے کہ واشی میرے سارے تفصیل سناؤ، میرے چاچا کو کیسے شہید کیا۔ روئے ہیں سرکار، اور پھر اس کے بعد فرمایا تیرا اسلام قبول، کلمہ قبول، تیری نمازیں قبول، تیرا قرآن پڑھنا قبول، لیکن خیال کرنا میری زندگی میں اب میرے سامنے نہ آنا۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ، کیوں؟ فرمایا جب بھی تجھے دیکھوں گا میرا زخم تازہ ہو جائے گا، مجھے چچا جان یاد آ جائیں گے۔ اور اگلی بات کروں، واشی وہ ہے جس نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا۔ مسلمہ کذاب حضور کے بعد یہاں تک کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو تھا اسے مارنے والا کوئی اور نہیں، واشی ہے۔ جب مسلمان بنے تو انہوں نے وہ کارنامے کیے ہم جانتے نہیں۔ اکرما ہے ابو جہل کا بیٹا، جب تک مسلمان نہیں بنا تھا سرکار کو بڑے دکھ دیے، جب مسلمان بنا تو اس نے جہاد فی سبیل اللہ میں وہ کام کیے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ ہندا آئی، چچی لگتی ہے، ہندا آئی، کہنے لگی کہ آقا مجھ جیسے کے لیے بھی معافی ہے۔ فرمایا ہاں اگر صحیح معنوں میں تو بھی اسلام قبول کر لے میں تجھے بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بتانا یہی چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جنگ سرکار کی وجہ سے نہیں ہوئی، جتنی بھی جنگیں ہوئی اس کا سبب جو ہے کفار مکہ بنے۔ جنگ بدر پڑھو کفار چل کے آئے، جنگ احد پڑھو کفار چل کر آئے، جنگ خندق کے بارے میں پڑھو، تفصیلیں پڑھا کرو، قرآن سے پوچھو، یہ چل کے آئے کفار مکہ۔ نعوذ باللہ دین متین کو، سرکار کو، قرآن کو، نماز کو، روزوں کو، زکوٰۃ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اللہ پاک دین کا بھلا کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے یہ جنگیں جو ہوئی کفار کی وجہ سے ہوئی۔ اسلام جب بھی پھیلا ہے پیار کی طرف سے پھیلا ہے۔ اور آخری بات سن لو، جب 70 صحابہ شہید ہو گئے، صحابہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کچھ نہیں کہا، اور اللہ کی طرف سے رضا بھی یہی تھی، آرڈر بھی یہی تھا، ان کو تانا نہیں دینا، ان کو یہ ہے تو صحیح تو مال واسطے اگو بات گیا آوے نا ہنگا لو، اگر نہ ودھوا نہ میرے صحابہ شہید تھی میں نہیں۔ اللہ پاک نے مقام دینا تھا۔ صحابہ کے بارے میں بھی آرڈر آیا کہ یہاں تک کہ ان سے تنگ دل نہیں ہونا، ان سے جو غلطی ہوئی جو یہ بھی ہماری مصلحت ہے، ہماری طرف سے حکمت ہے، ان کا کوئی قصور نہیں۔ یہاں تک کہ بعضے کہتے ہیں نا کہ جب امام حسین شہید ہوئے، سننے والی بات ہے، امام حسین شہید ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت زینب کو یہی تو کہا نا یزید نے، ابن زیاد کے دربار میں جب کھڑی تھی، ابن زیاد سے جب مذاکرات ہوئے یہی تو بات کر رہا تھا کہ نہ آتے نا مارے گئے نا۔ اسی پر بھی انہوں نے قرآن پڑھا، کہنے لگی قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ہم اپنی طرف سے، یہ سب اللہ کا کرم، اللہ کے فضل سے ہمارے خاندان کو شہادت نصیب ہوئی ہے، تو لہذا احد کے سارے شہید ہیں۔ سب سے ابھی التجا کروں گا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں، شہداء کے